چور 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 کہتے کہتے اپنی پوری سیاست اس پہ کی، جھوٹے بیانیے بنائے. اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس میں چور ٹولے کو، یہ پورا مافیا تھا، یہ منظم طریقے سے کرپشن کرتا تھا. اسی نظام کو انہوں نے آرگنائز طریقے سے استعمال کر کے چوریاں اور کرپشن سب کو ساتھ میں لاتے تھے. یہ توشہ خانہ میں کیا ہوا ہے کہ جو اسیسمنٹ تھی سرکاری افسروں کو ساتھ ملا کر انڈر ویلیو کرا لیا. مس یوز آف اتھارٹی، الزام دوسروں پر لگاتے رہے. یہ عمران خان تو بڑا صاف ہے، باقی سارے چور ہیں. یہ ثابت ہوتا ہے کہ اوپر بیٹھا ہوا شخص اگر سچا ہو اور چوری کو روکنے کی نیت رکھتا ہو، کرپشن نہ کرنے دیتا ہو، تو پھر پرسیپشن انڈیکس بھی بہتر ہوتے ہیں. تب کرپشن بھی کم ہوتی ہے، چوری بھی کم ہوتی ہے. جو سی پیک تھا، آپ کو یاد ہوگا پنجاب میں ایک غلام بٹھایا ہوا تھا جس کا نام بزدار تھا، جو چیف منسٹر تو تھا لیکن اشاروں کے اوپر نوکریاں، ڈی سی اور اے سی کی بولیاں، این او سی، ریڑھی والے کا بھی این او سی کے اوپر چاہے 1000 روپیہ ملے چاہے 1 ارب روپیہ ملے، کوئی تفریق نہیں. جس کی وجہ سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی پرسیپشن انڈیکس جو تھی وہ 140 پہ پہنچ گئی 117 پہ. 25,000 ارب کا قرض لیا. خیبر پختونخوا میں حکومت تھی، وہاں 900 ارب کا قرض لیا. بی آر ٹی میں کھا گئے، بلین ٹری سونامی میں کھا گئے، وہ کووڈ فنڈ کا جواب نہیں دے سکے. جو منصوبہ اٹھاؤ کرپشن سے اٹا ہوا تھا، کدھر گیا وہ 900 بلین؟ کہاں گیا وہ 25,000 ارب؟ اس لیے یہ انڈیکس. اور دوسری طرف چور جو تھے وہ شور مچا رہے تھے. شہباز شریف صاحب پہ اور نواز شریف صاحب پہ پوری پرسیپشن بنائی کہ ان کو چور کہو. چور اصل میں خود تھے، انٹرنیشنل صنعت یافتہ چور تھے. اور اس چوری کی وجہ سے جو قرضہ لیا، اس چوری کی وجہ سے جو چوریاں اور ڈاکے ڈالے، عوام کی روٹی مہنگی ہوئی. وہ پیسہ سستی روٹی میں جانا تھا، سستی بجلی میں جانا تھا، سستی گیس میں جانا تھا. اسی پروجیکٹ سے جو یہ پروجیکٹس اگر لگاتے جو قرضے لے رہے تھے تو عوام کی اور نوجوان کی روزگار میں بدلنا تھا. اور اب کہا جی شہباز شریف، ڈیلی میل کو بلایا گیا. ان کو اتنا خوف خدا نہیں تھا، ڈیلی میل کو بلا کر، اس صحافی ڈیوڈ روز کو بلا کر کہ ڈفڈ میں شہباز شریف صاحب پیسہ کھا گئے ایجوکیشن کا. یو کے کی ہائی کمیشن نے، ڈفڈ نے سنڈے کے دن کہا کہ اس سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ منصوبے کبھی لگے نہیں جو شہباز شریف کی گورنمنٹ میں لگے. نیشنل کرائم ایجنسی این سی اے نے کہا کہ جو الزام لگا رہے ہیں اس میں نہ کوئی منی لانڈرنگ ہوئی، نہ کوئی کک بیک ہوا، نہ کوئی کمیشن کھائی، کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملا. نیشنل کرائم ایجنسی نے بولا. اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس وقت کہتے تھے پتہ نہیں 56 کمپنیاں، صاف پانی، گندا نالا، پتہ نہیں کیا کیا الزام نہیں لگایا ان لوگوں نے، ایک الزام ثابت نہیں کر سکے. نواز شریف کے اوپر الزام لگایا کرپشن کا، پینما کا، بیٹے کی تنخواہ لینے پہ فارغ کیا. مطلب کہ پوری اداروں کو استعمال کر کے انویسٹیگیشن کے یہ نواز شریف کو کرپشن کے اوپر سزا نہیں دے سکے. بیٹے سے تنخواہ نہیں دی. شہباز شریف کو 2 دفعہ 3 دفعہ اریسٹ کیا، جیلوں کے اندر اریسٹ کیا کہ اب پتہ نہیں صاف پانی پروو ہونے لگا ہے، اب پتہ نہیں 56 کپیاں گندا نالا آ گیا ہے، ابھی پتہ نہیں ڈیوڈ روز صاحب آ گئے ہیں، ڈیلی میل آ گئی ہے. اور چور 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 کہتے کہتے اپنی پوری سیاست اس پہ کی، جھوٹے بیانیے بنائے. اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس میں چور ٹولے کو، یہ پورا مافیا تھا، یہ منظم طریقے سے کرپشن کرتا تھا. اسی نظام کو انہوں نے آرگنائز طریقے سے استعمال کر کے چوریاں اور کرپشن کی سب کو ساتھ میں لاتے تھے. یہ توشہ خانہ میں کیا ہوا ہے کہ جو اسیسمنٹ تھی سرکاری افسروں کو ساتھ ملا کر انڈر ویلیو کرا لیا. مس یوز آف اتھارٹی، الزام دوسروں پر لگاتے رہے. اور کل جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے، اس گراف کو دوبارہ دکھائیے. جب 2022 کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، 16 ماہ کی حکومت شہباز شریف صاحب کی، 16 ماہ کی حکومت جس میں دوبارہ رکے ہوئے پروجیکٹس چلے، دوبارہ وہی سڑکوں کے منصوبے شروع ہوئے، بجلی کے منصوبے شروع ہوئے، آئل کی پروکیورمنٹ ہوئی. انہی دور میں فلڈز کی جتنی بڑی انٹرنیشنل ڈسپرسمنٹس ہوئی، جب فلڈز آئے
उसकी ट्रांजैक्शन हुई, BISP की हिस्टोरिक डिस्पर्समेंट्स हुई, 13 जमातों की PDM, और उनमें से वो जमातें भी जो कि इनके साथ थीं, लेकिन ऊपर बंदा जो था उसने करप्शन को कंट्रोल किया हुआ था, उसने गवर्नेंस ठीक की हुई थी। ऊपर बैठा शख्स पाकिस्तान की आवाम के पैसे को अमानत समझकर इस्तेमाल कर रहा था। तो यही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ये कहती है कि जब 22 से के बाद PDM की हुकूमत थी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, उस वक़्त जो परसेप्शन इंडेक्स है वो 140 से 133 पर चला गया। 16 माह की हुकूमत। मैं सलाम पेश करती हूँ शहबाज शरीफ साहब को कि इतने इल्ज़ाम लगे, एक तूफान तोहमत का, बोहतान का। क्या बात साबित होती है? साबित ये होती है कि जब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास पाकिस्तान की आवाम की अमानत आती है, तो उस वक़्त पाकिस्तान में करप्शन की परसेप्शन और चोरी कम होती है, और उस निज़ाम को दोबारा से हम साफ करते हैं जो ये गंद फैला कर जाते हैं। जब जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, ये आपके सामने सबूत है, ये आपके सामने सबूत है कि वो ग्राफ किस तरह करप्शन का नीचे जाता है, उसके बाद वो दोबारा ऊपर होता है, और फिर सिर्फ 16 माह में 140 से 133 हो जाता है। मंसूबे दोबारा चलते हैं, दोबारा बनते हैं। ये माफिया 4 साल, चीनी माफिया, आटा माफिया, गैस माफिया, ऑयल माफिया, गोगी, पिंकी, बुजदार, इमरान खान। ये इमरान खान तो बड़ा साफ है, बाकी सारे चोर हैं। ये साबित होता है कि ऊपर बैठा हुआ शख्स अगर सच्चा हो और चोरी को रोकने की नीयत रखता हो, करप्शन ना करने देता हो, तो फिर परसेप्शन इंडेक्स भी बेहतर होते हैं, तब करप्शन भी कम होती है, चोरी भी कम होती है। लेकिन जिस वक़्त ऊपर से नीचे तक ऑर्गेनाइज्ड मुनज़्ज़म तरीके से करप्शन हो रही होती है, निज़ाम को इस्तेमाल किया जाता है, निज़ाम को एक्सप्लॉइट किया जाता है, निज़ाम को मैनिपुलेट किया जाता है, उस वक़्त मुल्क में चोर बाजारी होती है। तोशा खाना लूट गए, और फिर जब जवाब मांगो जजों को गालियां देते हैं, रेंजर्स के सर फाड़ते हैं, शोधा के मुजस्मे तोड़ते हैं, उनको फेंकते हैं, रियासत पर हमले करते हैं, नौजवानों को पेट्रोल बम देते हैं, क्योंकि चोरी जो की होती है। जिन्होंने चोरी नहीं की होती वो अपनी 3 नस्लों का जवाब देते हैं, अपने मरहूम वालिद का जवाब देते हैं, खड़े होकर सीना तान के सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि मेरे पे इल्ज़ाम लगाए, मेरा जवाब लो। और ये शख्स जब अपनी चोरी का, अपनी करप्शन का जवाब मांगो तो शोहदा की यादगारों पर हमले करते हैं, बसों पर हमले करते हैं, स्कूलों पर हमले करते हैं, मेट्रो ट्रेन्स तोड़ते हैं, रियासत के ऊपर हमले करते हैं, मस्जिदें जलाते हैं, पुलिस वालों के सर फाड़ते हैं। ओए ज़ेबा जज, मुझसे सवाल करती हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उठा के फाइलें फेंकते हैं अदालतों के कमरों में, क्योंकि चोर होते हैं। चोर हमेशा शोर मचाता है। आपका मतलब था कि आप 25,000 अरब खा जाएंगे, 900 अरब खा जाएंगे KPK में, पंजाब में जो चोर बाजारी का आपने बाजार गर्म किया हुआ था, तो ये सब कुछ आपको माफ़ कर दिया जाएगा आपके शोर में। और ये सनद है कि इंटरनेशनल अदारे जब पाकिस्तान की परसेप्शन को बेहतर दिखाते हैं, तो जो तासुर है कि ये मुल्क, और फिर मुल्क की तज़हीक की, ये साइफ़र क्यों किया था? क्योंकि पता था ये चोरियां पकड़ी जानी है। साइफ़र को अपना सियासी बयानिया बना लिया, आज उसको मजलूमियत का बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। मुल्क के कौमी राज से खेलना है, मुल्क के 25,000 अरब खा जाने हैं, तोशा खाना खा जाना है, मुल्क का 900 बिलियन खैबर पख्तूनख्वा का हड़प कर जाना है, कोविड फंड खा जाना है, कोविड फंड, बिलियन ट्री सुनामी के पैसे खा जाने हैं, एहतसाब कमीशन को ताला लग जाए, और दूसरों को चोर कहते हो। कहते कहते थकते नहीं थे। बच्चों को बदतमीज़ी सिखाई कि दूसरों को चोर कहो। जानबूझकर इस्तेमाल किया गया
جان بوجھ کر یہ سوچی سمجھی منظم سازش کر کے یہ ملک کو لوٹا گیا، اوپر سے نیچے تک لوٹا گیا، پنجاب کو لوٹا گیا، وہ پنجاب جس میں شہباز شریف نے ایک ایک روپیہ امانت سمجھ کر استعمال کیا، اربوں اور کھربوں کے منصوبے لگائے. یہی بیوروکریسی تھی، یہی نظام تھا. لیکن اوپر چور نہیں تھا، اوپر ایک سچا آدمی بیٹھا تھا جس کے خلاف ہر کوٹ کو استعمال کیا گیا. 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. نواز شریف کو چور کہتے تھے تم، اور خود بلیک لا ڈکشنری. آج وہ جج جنہوں نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا ہوگا، آج شرم آنی چاہیے. کس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا اور کس کو سسیلین مافیا اور گاڈ فادر کا؟ یہ ہے سسیلین مافیا اور گاڈ فادرز کا سرٹیفکیٹ جو آپ کے لاڈلے اور آپ کے صادق اور امین کو دیا جا رہا ہے. آپ استعفے دے کر، وہ یاد ہے سپریم کورٹ میں آتے تھے کہ اعجاز الاحسن صاحب نے صندوق منگا لیے ثبوتوں کے نواز شریف کے خلاف، وہ جی آئی ٹی بن گئی، اس کا مانیٹرنگ جج بن گیا، وہ جی آئی ٹی ہیروں کو تلاشی گئی. یہ ہے ان کے منہ پر تماچا، یہ چپیڑ ہے ان لوگوں کے اوپر جو یہ پورے کا پورا گروہ جس نے جو سازش کرتا ہے، جو ملک کو اس حال پر پہنچاتا ہے کہ آج عوام کی روٹی مہنگی، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، سبزی مہنگی، گوشت مہنگا، ملک میں بجلی نہیں، ملک میں گیس نہیں، اور پھر ہمارے حوالے کر دیتے ہیں کہ اب اس کو ٹھیک کرو. اب پھر کیسے ٹھیک کرو گے؟ ہم سے سوال کرتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں ہم کیسے ٹھیک کریں گے؟ ہم تو ٹھیک کر کے گئے تھے، ہم تو جب آتے ہیں ٹھیک کر کے جاتے ہیں. مہنگائی کم کر کے جاتے ہیں، بجلی بنا کر جاتے ہیں، گیس دے کر جاتے ہیں، ترقی دے کر جاتے ہیں، منصوبے دے کر جاتے ہیں، سی پیک جیسے پروجیکٹ دے کے جاتے ہیں. ہم نے تو کوئی پنکی گوگی اکنامک کوریڈور نہیں دیا تھا، گوگی پنکی اکنامک کوریڈور. ہم نے تو سی پیک دیا تھا پاکستان کو. ہم نے تو اے سی اور ڈی سی کی بولیاں نہیں لگائی تھیں، میرٹ کے اوپر شہباز شریف فیصلے کرتا تھا. تماشا بنا دیا ملک کو، اور پھر سوال کرتے ہیں ہم سے کہ اس کو اب یہ دے دیا ہے، اس کو اسی حال پر چھوڑ کے جا رہے ہیں. دہشت گردی واپس، لوڈ شیڈنگ واپس، گیس کا خاتمہ، مہنگائی، بے روزگاری. آپ کہتے ہیں اس کو ٹھیک کرو. کریں گے، بالکل کریں گے. نواز شریف کی قیادت میں کریں گے. دوبارہ سے مہنگائی کم کریں گے، دوبارہ سے نوجوان کو روزگار دیں گے، دوبارہ سے سی پیک کے پروجیکٹس بنائیں گے، دوبارہ سے بجلی کے پروجیکٹس بنائیں گے انشاءاللہ. دوبارہ سے نوجوان کو نوکری ملے گی، دوبارہ سے پاکستان کے اچھے دن واپس آئیں گے. صرف پاکستان کی عوام کو 8 فروری کو اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اگر ملک میں مہنگائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو نواز شریف کو لانا ہوگا. اگر ملک میں منصوبے ترقی خوشحالی واپس لانا چاہتے ہیں، اگر نوجوان کے ہاتھ میں پیٹرول بم نہیں بلکہ لیپ ٹاپ، آئی ٹی اسکل اور ای اسٹارٹ اپس دینا چاہتے ہیں، تو نواز شریف کو واپس لانا ہوگا. اور آج فیصلہ پاکستان کی عوام کے ہاتھ میں ہے. اس کو جتنی ذمہ داری سے استعمال کریں گے، اتنی ہی ذمہ داری سے اور اتنی ہی تیزی سے انشاءاللہ پاکستان دوبارہ ترقی کرے گا، دوبارہ مہنگائی میں کمی آئے گی، بجلی اور گیس کے بل سستے ہوں گے. اور ہم نے اپنے منشور میں وہ تمام طریقہ بتایا ہے جس سے ہم انشاءاللہ دوبارہ سے پاکستان کے اچھے دن واپس لائیں گے.